السلام علیکم ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ آج جو سوالات اور جوابات دیے جا رہے ہیں وہ ہیں حجر اسود سے متعلق۔ سوال نمبر 1، حجر اسود کو موجودہ جگہ پر سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ اس کا جواب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 2، خلیل و ذبی علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے، بابا جان دیواریں چنتے رہے اور بیٹا گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے رہے، تو کیا حجر اسود بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بابا جان کو تھما دیا تھا؟ جواب جی نہیں۔ سوال نمبر 3، جب اسماعیل علیہ السلام نے نہیں دیا تھا تو اور کس نے دیا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 4، کیا اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود ابراہیم علیہ السلام کو تھما دیا تھا؟ جواب جی نہیں، ان کی عدم موجودگی میں۔ سوال نمبر 5، تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ کیا وہ سستانے کے لیے چلے گئے تھے؟ جواب وہ سستانے کے لیے تو نہیں گئے تھے، بلکہ مقام حجر اسود کے لیے خاص و موزوں پتھر لانے کے لیے چلے گئے تھے، چونکہ ان کے بابا جان نے انہیں بارہا واپس بھیجا کہ بیٹا یہ نہیں کوئی اور پتھر لاؤ، یہ نہیں کوئی اور پتھر لاؤ۔ سوال نمبر 6، اسماعیل علیہ السلام نے واپسی پر جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب شدہ پایا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ جواب انہوں نے بابا جان سے عرض کیا، من جاءک بہذا، بابا جان آپ کے پاس یہ پتھر کون لایا ہے؟ سوال نمبر 7، خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹے کے سوال کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ جواب انہوں نے بیٹے کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، من هو انشط منک، اسے وہ شخص لایا ہے جو تم سے زیادہ ہوشیار و چالاک ہے۔ سوال نمبر 8، جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو کس مقام سے اٹھا کر لائے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بارے میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، تو دو ہی جگہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے مکمل روایات میں۔ پہلے نمبر پہ جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو جبل ابی قبیس سے اٹھا کر لائے تھے، جو وادی مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان کے پہاڑ جبل مقدس سے اٹھا کر لائے تھے، جو اس وقت سری لنکا کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، یہ پتھر جب زمین سے اٹھایا گیا تو کیا یہ جمادات ارضیہ میں سے ہے؟ جواب جی نہیں، یہ دنیاوی پتھر تو نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، اگر یہ دنیاوی پتھر نہیں تو پھر کہاں سے اسے لایا گیا اور لانے والا کون ہے؟ جواب یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے نازل ہوتے وقت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، یعنی جب آپ جنت سے اتر کر زمین پر تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ اس پتھر کو ساتھ لائے تھے۔ سوال نمبر 11، حجر اسود کا معنی ہے کالا پتھر، تو کیا جنت میں کالے رنگ کے پتھر ہوتے ہیں یا یہی ایک ہی کالا پتھر تھا؟ جواب جی نہیں، جب اسے لایا گیا تو سفید رنگت کا زرق و برق یاقوت تھا، کسی آنکھ کی کیا مجال کہ اس کی طرف دیکھ پاتی۔ سوال نمبر 12، تو پھر اس کا رنگ کیسے بدل کر کالا ہو گیا؟ کیا زائرین حرم کے گناہوں کی کالک جذب کر کے؟ جواب جی نہیں، نورانیت دینے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی خود اس کی نورانیت مسخ کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اس کے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ اس کی نورانیت مسخ نہ فرماتے تو کسی آنکھ کی مجال ہی کیا کہ وہ اسے دیکھ پاتی۔ سوال نمبر 13، تو پھر رنگت کو مسخ کرنے میں حکمت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ حدیث پاک کے مفہوم پر غور کریں تو خود ہی سمجھ پائیں گے کہ مسخ کرنے میں حکمت کیا مضمر تھی۔ اس میں حکمت یہ پنہاں تھی کہ زائرین حرم یعنی اہل ایمان اس کا دیدار کر سکیں۔
سوال نمبر 14، کتنے پیغمبران خدائے متعال نے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا؟ اس کا جواب یہ ہے 3 انبیاء کرام نے، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے، اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال نمبر 15، کیا کسی پیغمبر نے اسے بوسہ بھی دیا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ بھی دیا ہے۔ سوال نمبر 16، کیا تعمیر ابراہیمی کے بعد تعمیر قریش تک یہ پتھر یعنی حجر اسود اپنی جگہ پر ہی پیوست رہا؟ جواب جی نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنو جرہم نے کعبۃ اللہ سے 2 طلائی ہرنوں کو نکال کے اور ان کے ساتھ حجر اسود کو بھی نکال کے زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ یہ بیان ہے ابن اسحاق کا۔ سوال نمبر 17، بعد میں کتنے سال اپنے مقام سے جدا رہا یعنی غائب رہا، اور کس نے دوبارہ اسے اپنے مقام پر ٹھیک سے نصب کر دیا؟ جواب، تواریخ و سیر کی چند ایک کتب کے مطالعہ کرنے سے ہم اس کے جواب تک نہ پہنچ سکے۔ کبر سینی کی بنا پر تمام کتب کا مطالعہ ہماری پہنچ سے بالاتر ہے۔ سوال نمبر 18، وہ کون سا پتھر ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یہی حجر اسود تو ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 لب اور 1 زباں ہے، اور یہ اپنے سلام کرنے والوں کے حق میں گواہی بھی مرتب کرتا رہتا ہے۔ آخری سوال کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سبحۃ المرجان، مصنف کا نام ہے سید غلام علی آزاد بالگرامی۔ یہ کتاب عربی میں ایک نادر مگر مختصر کتاب ہے۔ آخر میں ہم اپنے کرم فرماؤں کو حجر اسود کے بارے میں ایک اہم معلومات دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو گئی تو اس وقت قریش مکہ نے تعمیر کعبے کا ارادہ فرمایا۔ کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ہر سردار یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میں ہی اسے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اسے اپنی جگہ پہ نصب کروں تاکہ یہ سعادت مجھے مل جائے۔ اس سلسلے میں ہر طرف سے تلواریں نکل آئیں تو ہر شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر دیا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو حل نہ کرتے تو وادی مکہ میں خون خرابہ ہوتا۔ آخر فیصلہ اس پر منتج ہوا کہ کل صبح سویرے جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہی جو فیصلہ کرے گا ہم سب اسے قبول کریں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کل صبح سویرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی فراست سے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ تمام رؤسائے قریش اور سرداران قریش اس پر متفق اور راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی چادر بچھائی اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس پر رکھ دیا اور تمام زعمائے قریش کو فرمایا کہ چادر کے اطراف سے اسے پکڑیں۔ تمام نے پکڑ کے اس کو چادر کو پکڑا اور اسی جگہ پر اس پتھر کو لے گئے جہاں اس کو نصب کرنے کا ارادہ تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے اٹھا کر اپنی جگہ پہ نصب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین فہمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔